الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الواضح. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وتزوجتك النساء وجعلتك ترجع وتناسب فأين شكر ذلك؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई उस मालिक उल-मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात। अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात जो अल्लाह साडे सब दा मुश्किल कुशा हाजिर रवा रिज़्क अता करने वाला औलाद अता करने वाला तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला उन्होंने मुश्किल नु आसान करने वाला वहदहु ला शरीक इलाह है। अनगिनत लातादार के बेहिसाब दुरूद सलाम हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया और सादा राह नमा बना के इस दुनिया में मबूस फरमाया। दोस्तों और इस्लामी माँ बहनों, आज के जुम्मे का मौजूद
نقصان کی انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل نال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکہ دا شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکمہ دا غلام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ پس تسی منو یاد کریا جے، میں تانوں یاد کراں گا۔ تسی میرا ذکر کریا جے، میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ واشکرونی اور میرا شکر ادا کریا جے، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کریا جے، اور میری نعمتوں کا انکار نہ کریا جے۔ آج میں اور تسی جس معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، میں اور تسی اور معاشرہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نہایت افسوس کے نال اقرار کرنا میں کہ میرے سمیت اسی سب لوگ اللہ کا شکر کرن تو صحیح معنی کے اندر بہت ہی غافل ہیں، بڑے ہی غافل ہیں۔ اور شکر کرنا اللہ دی نعمتوں کا چاہیے، اللہ دی نعمتوں کا شمار ہی کوئی نہیں، مگر میں اور تسی اللہ دی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میری اور تہاڈی سوچ بڑی محدود ہو چکی ہے کہ مینوں اور تانوں معاشرے دے وچ ایک مقام مل جائے، حیثیت مل جائے، مال و دولت مل جائے، پھر میں شکر کراں گا۔ منو گڈی بنگلہ مل جائے، کار کوٹھی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پھر میں شکر ادا کراں گا۔ کیونکہ یہ نعمتاں منو ملیاں کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے تے نعمتاں دے نچھاوری کوئی نہیں کیتی۔ کہ سب تو بڑی ساری بولنا اور کمزوری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتاں سانوں عطا کیتیاں نے انہاں دا ذکر قرآن پاک کے اندر کیتا۔ فرمایا قل هو الذی انشأکم لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ انہوں نے پتہ دے کرو انہوں نے پیدا کرنے والی ذات کون ہے، انہوں نے کان کس نے دیتے نے، اکھاں کس نے دیتیاں نے، دل انہوں کس نے بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بڑے تھوڑے نے جڑے شکر کرتے، بہت تھوڑے نے جڑے شکر کرتے نے۔ میں اور تسی کتنی غفلت میں پے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میں اور تانوں مکمل آزاد دیتے، مکمل آزاد دیتے، ہاتھ پیر دیتے، اکھاں دیتیاں دیکھن واسطے، ناک دیتی سنن واسطے، زبان دیتی چکھن واسطے، چلن واسطے پیر دیتے، ٹانگاں دیتیاں مضبوط جنہاں دے تے میں تسی کھڑے ہوئے ہیں، مگر اسی شکر ادا نہیں کرتے۔ نہایت افسوس ہے اور کمزوری ہے میری اور تمہاری، بہت بڑی بھول ہے کہ اسی اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتے، جس مالک نے پورا جسم عنایت کر دیتا، ہر اللہ سے مجھ تندرست ملیا۔ انہاں چیزاں کی قدر اس بندے کو ہوندی ہے جڑے بندے کو یہ چیزاں نہیں ہوندی۔ اگر میرے کو گڈی نہیں یا میں گڈی والے نوں ویکھ کے سوچنا کہ میرے کو گڈی ہوئے
میں بھی اپنے آرام دے نال صبر کرا تے میں اللہ دا شکر ادا کرا. میں کیوں نہیں سوچتا ایک بندہ معذور اس معاشرے دے پھر رہا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو پیر دیتے نے صحیح سلامت کرنا پھرنے والا بنایا. میں اللہ دی ذات کا شکر ادا کراں کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیر دیتے نے وہ قدم دیتے نے جنہاں نے میں چل کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں. میں اللہ تبارک و تعالی نے تندرست دل دیتا ہے. کتنے لوگ نے جڑے دل دے مریض نے, کتنے لوگ نے جنہاں دے دلاں دے وچ سٹاپ پے ہوئے نے کہ انہاں دے کام کرنے او چھڈ گئے سی. کتنے لوگ نے جنہاں دے دل بڑے کمزور نے جڑے تھوڑی سی اونچی آواز نوں بھی برداشت نہیں کرتے. میں تسی اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کریے کہ من اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط دل عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات دے اوپر اس چیز کا ذکر کیتا ہے کہ اے لوگو شکر ادا کریا کرو میرا. اللہ دا حکم ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 172. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں دے وچوں جڑی اسی تانوں عطا کیتیاں نے. واشکروا للہ اور اس اپنے اللہ دا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اکیلے دی عبادت کر رہے ہو اس وحدہ لا شریک دی عبادت کرنے والے ہو پھر اس دا شکر بھی ادا کرو. انہیں تانوں سارے پھل دیتے, میوے دیتے, کھانے دیتے, سبزیاں دتیاں, گندم دیتی, روٹی کھانے ہو, چاول ملے نے, شکر ادا کرو رب دا. اللہ دی ذات مجھے پکار کے کہہ رہی ہے اے لوگوں میرا شکر ادا کرو. میں اور تسی کتنی غفلت دے وچ کتنے کھلے ہوئے ہیں کہ انہاں نعمتاں نوں اسی نعمتاں جانے ہی نہیں, انہاں نعمتاں نوں اسی نعمتاں سمجھے ہی نہیں. اصل کیا ہے کہ روٹین دا منظر ہے, روٹین دا ایک نظارہ ہے, چل رہی ہے روٹین, اس سے پہلے پچھلے آئے گزر کے چلتے رہے. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اور تانوں یہ چیزاں دے کے نہ دسیا میرا شکر بھی ادا کرے. عطا کرنے والی ذات میری ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یشکر اللہ, وہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. من لا یشکر الناس, جڑا اللہ دے بندیاں کا شکر ادا نہیں کرتا, جڑا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اج میں اور تسی کسی دے نال اگر کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے, کوئی نیکی والا عمل کرتا ہے, کوئی خیر والا عمل کرتا ہے, اسی کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی ایسے طرح ہی کہہ دینے ہیں وہ جنہوں نے کہا تھا ساڑھے تے کیڑا احسان کیتا, ساڑھے تے کیڑا اسلام بندے نے کام کیتا, میرے تے کیڑا احسان کیتا, روٹین دے وچ چلدا ہوندا نہیں. مینوں یہ حق پہنچا, میرے تے فرض بنتا کہ میں اس بندے کا شکر ادا کراں, کیونکہ اگر میں اس بندے کا شکر نہیں ادا کیتا تے میں اپنے رب کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے والے اور لوگوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور اس سے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اپنے شکر کا ذکر کیتا, اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر فرمایا لوگوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اسی لوگوں نوں انساناں نوں اس چیز کی نصیحت کیتی انہاں دے والدین دے متعلق, انہاں دے ماں باپ دے متعلق. کی کیا فرمایا تہاڈی والدہ نے بوجھ تہاڈا اٹھایا, تکلیفاں برداشت کیتیاں نے, درد برداشت کیتے نے, تانوں اپنے پیٹ دے وچ رکھیا اور تانوں 2 سال اس نے دودھ بھی پلایا. تسی میرا شکر بھی کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو.
تسا لوٹ کے میرے کو ہی آنا، تسا پلٹ کے میرے کو ہی آنا ہے۔ یہ میرا شکر ادا کرنا دے، میں تمہیں پیدا کیتا ہے۔ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا دے کہ انہاں تہاڈی پیدائش کے دوران تہاڈی ماں نے کتنی تکلیفاں برداشت کی، تمہیں 9 مہینے انہیں سنبھال کے رکھا ہے، اور تمہیں 2 سال اس نے دودھ پلایا ہے۔ اور والدین کا کتنا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتھے اپنے نال کسی نو شریک ٹھہراؤ تو منع کیتا ہے، اسے فرمایا اپنے والدین کی بھی تسی خدمت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اور کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا انہاں دے واسطے اپنے بازواں نو نرم کر دیو، اپنے والدین دے واسطے اپنے بازواں نو نرم کر دیو، اور اپنی زبان دے اف تک نہیں کرو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرنے نال اللہ دی مخلوق دا شکر کرنا بھی ساڈے اوتے اس چیز دا حق اللہ نے رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین دے شکر دا ذکر کیتا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہر بندے دا شکر ادا کرو جڑا تواڈے اوتے کوئی احسان کردا ہے، جڑا تواڈوں کوئی اچھا مشورہ دیندا ہے، کوئی بھلائی والا کام کردا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت دن فرمائیں گے، اے آدم دے بیٹے، میں تینوں کوڑیاں دے نال اور اونٹاں دے نال نوازیا، تینوں عطا کیتے، اور تینوں تیری بیوی عطا کیتی، اور تینوں میں تیرے گھر دا سربراہ بنایا، تیرے گھر دا سربراہ بنایا۔ اس لائٹ سے تنو مال دے نال نوازیا، اور تو میرا شکر کس طرح کیتا سی؟ تو میرا شکر ادا کرنے تو کیوں غافل رہ گیا سے؟ جب میں اتنے انعامات کیتے، جب میں اتنے احسانات کیتے، تنو میں اتنا نوازیا، اس تو بعد میں تو شکر کا پتہ نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے بڑا ہی راضی ہوندے نے، بڑا ہی راضی ہوندے نے، اس بندے تو بڑے ہی خوش ہوندے نے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل اکلۃ، جڑا بندہ اللہ دا دتا ہے مال دے وچ کھاندا ہے، کھانا کھاندا ہے، فیحمدہ علیہا، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے جس رب نے انہوں مال ادا کیتا۔ پھر جڑا بندہ پانی پیندا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے جس مالک نے انہوں عطا کیتا، تے اللہ دی ذات اس بندے کو بڑا ہی محبوب رکھتے نے، اس بندے کو بڑا ہی پسند کرتے نے۔ یہ بندہ میرے نام محبت کرنے والا ہے، میرا احسان فراموش نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو حکم دیتا ہے کہ تم شکر ادا کریا کرو، اور نعمتاں دا شکر ادا کریا کرو۔ جڑی نعمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور تواڈے تے انعام کیتیاں، مگر میں اور تسی کتنے غافل ہاں، اس بات کا غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ میں اور تسی کھلے ہوئے ہیں، میں اور تسی غور نہیں کر رہے، توجہ نہیں دے رہے، اپنا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے جڑی نعمتاں میرے اور تانوں مل چکیاں ہیں۔ اسی ہمیشہ اگلی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے جو اللہ نے احسانات کیتے نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہاں نعمتوں دے نال نوازیا ہے، انہاں دی طرف میری اور تہاڈی توجہ نہیں، میرے اور تہاڈے کول جس چیز کی کمی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ بندہ کبھی شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جڑا اپنے اوتے انعامات نو غور نہ کرے اور اپنے اوپر والی چیز نو دیکھے، وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس بندے دے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث میں فرمایا جو بھی دیکھو اپنے نو تھلے والے دیکھو، نیچے والے نو دیکھو،
جدو تسی اپنے نو کمزور نو دیکھو گے تے تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے تانوں اپنے جڑے تانوں کمالات اللہ نے دتے جڑی نعمتاں دے نال نوازیا تانوں انہاں دا احساس ہوئے گا میرے تے اللہ دا فضل ہے کہ منو سائیکل دے دے اللہ نے فلاں بندے کول سائیکل ہی کوئی میرے کو موٹر سائیکل ہے فلاں سائیکل سے سفر کر رہا ہے میرے تے بڑا اللہ دا فضل ہے کہ منو موٹر سائیکل دے نال نوازیا منو مکان رہن واسطے مل گیا کچھ لوگوں نے جڑے جھونپڑیاں وچ رہ رہے نے کچھ لوگ نے جنہاں فٹ پاتھاں تے سو رہے نے میرے تے اللہ دا بڑا فضل ہے کہ منو رہن واسطے چھت نصیب ہو گئی میں اور تسی اگر اپنی نعمتاں دا جو اللہ نے سانو عطا کیتیاں اگر انہاں دی طرف توجہ دیاں گے پھر اللہ دا شکر کرنے والے بناں گے اور شکر دے فائدے کتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حکم دیتا میرے رب نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تسی اللہ دا شکر کرنے والے ہوگے لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تبارک و تعالی تانوں اور نوازن گے اور مال عطا کرن گے اور اولاد عطا کرن گے اور تانوں عزت دین گے اور تواڈے واسطے سہولتاں میسر آن گیاں اور تواڈے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں مگر اللہ دی ذات نے فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بڑا شدید بڑا سخت میرا عذاب ہے اور کامیابی واسطے دنیا و آخرت کی کامیابی واسطے مینوں اور تانوں شکر کرنے ہیں زیادہ تو زیادہ چاہیے اللہ دا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اور تانوں توحید دی سمجھ دتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقی معنی دے اندر عطا و فرما برداری کرن دی سمجھ دتی کرن والا بنایا یہ سب تو بڑا اللہ دا احسان ہے کہ اللہ دی توحید دی سمجھ آ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت کی سمجھ آ کہ رسول اللہ کی طرفوں آیا اور رسول کی تابعداری کس طرح کرنی ہے رسول کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے رسول کی بات کرتے اپنی بات نو اہمیت نہیں دینی رسول کی بات کرتے اپنی خواہش نو اہمیت نہیں دینی رسول کی بات کرتے اپنے قبیلے کنبے نو اہمیت نہیں دینی رسول کی بات نو اعلیٰ و افضل جاننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نو اہمیت دینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نو اہمیت دینی یہ سمجھ آ جائے اس تو بڑا احسان کو لیجئے اس تو بڑا اللہ کا فضل کو لیجئے اور اللہ کا شکر کرنے والے نو اللہ دی ذات عذاب سے بھی بچا لے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر دے اندر فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر ان ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا وذلك نجزى من شکر فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط علیہ السلام دی قوم نے جدوں ڈران والے آئے انہاں نوں جھٹلا دتا انہاں دا انکار کر دتا فرمایا ان ارسلنا علیہم حاصبا اساں انہاں دے اوتے بھیجیا پتھراں دا عذاب الا آل لوط نجیناهم بسحر فرمایا تیری دے ٹائم تے صرف انہاں دے وچوں بچایا اسی حالے لوط علیہ السلام دے اگے یار نو اسی بچایا انہاں نوں اسی نجات دیتی کیوں نجات نعمت من عندنا انہاں دے ساڈا نعمت ساڈا فضل کیوں ہویا ساڈا انعام انہاں دے کیوں ہویا کذالک نجزی من شکر یہ انہاں نوں اس بات کی جزا ملی اس بات کا بدلہ ملیا کہ وہ شکر کرنے والے وہ شکر کرنے والے ہیں میرے دوستو بڑی فکر کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں اور تسی اس نبی محبوب خدا دے امتی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبی دی زبان شکر ہے ہر وقت ادا کرنے والی سی رات نو نبی علیہ السلام اللہ دیے بارگاہ کھڑے ہو کے قیام اللیل
پیروں تے برم آ جائے تے مومنہ دی ماں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں تے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خطاواں معاف فرما دیتی نے تسی اتنی محنت کیوں کردے ہو اتنی مشقت کیوں کردے ہو کہ پیروں تے برم آ جائے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا کتنا نبی علیہ السلام جنہوں کی عظمت سے کیا کہنے جنہوں کی شان سے کیا کہنے کوئی نہیں شان کا مقابلہ مخلوق سے جو کر ہی نہیں سکتا مخلوق سے جو سب تو اعلیٰ بنایا سب تو اعلیٰ بالا بنایا سب تو عظمت والا بنایا اتنی شان والا بنایا رحمت للعالمین بنایا تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنایا تھا وہ اس کی رات میں عبادت کر رہی ہے رات میں قیام کر رہی ہے پیروں میں برم پا رہے ہیں مگر اس واسطے عبادت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں تو دوستو یہ نجات ملن کا ذریعہ ہے کسی بستی کسی کنبے کسی قبیلے سے عذاب آیا ہوئے تکلیف مصیبت وچ ہوئے اس بندے کو نجات مل جائے گی جڑا شکر کرنے والا ہوئے گا یہ قوم لوط کو نصیحت ملتی ہے قرآن اس بات کا سبق دیندا ہے کہ اگر کسی بستی سے بھی عذاب آ جائے تو اسی اس کو جڑے شکر کرنے والے ہون گے انہاں کو سائڈ دے کر دیا گے نجات دے دیا گے شکر کرنے کی کتنی زبردست فائدہ ہے کہ دنیا دے وچ عذاب تو بھی محفوظ رہ جائے اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا جڑی سکھلائی اپنے صحابی نے فرمایا دعا پڑھیا کر ہر نماز کے بعد اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادت اے اللہ تو میری مدد فرما اللهم اعني على ذکرک اپنے ذکر دے اوتے میری مدد فرما و شکرک اور اپنا شکر ادا کرنے دے اوتے میری مدد فرما و حسن عبادت اور بڑی خوبصورت عبادت کرتے میری مدد فرما اسی اللہ کو بڑی دعا کی ہے اللہ سے شکر کرنے والا اے اللہ سے زبان شکر والی عطا فرما میں اور تسی دوڑ دنیا دی لگی ہے دنیا دی دوڑ دے وچ اللہ تبارک و تعالی کو مانگ رہے ہیں مگر فکر کوئی نہیں کہ اسی اللہ تبارک و تعالی کو وہ بات منگیے وہ چیزاں منگیے جڑیاں چیزاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے منگیا کرو اور اللہ تبارک و تعالی شکر نہ کرنے والے ہوتے سختیاں لے آندے نے تنگیاں دے دیندے نے انہاں نوں پریشانیاں میں مبتلا کر دیندے نے خوف اندر مبتلا کر دیندے نے انہاں نوں مال دی رزق دی کمی اندر مبتلا کر دیندے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نمل دے اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتُ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمْ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ تبارک و تعالی تواڈے واسطے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک بستی تھی جڑی بڑی امن والی بستی تھی بڑے اطمینان والا رہ رہے تھے لوگ اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کر رہی ہر طرفوں من کل مکان ہر طرفوں نو رزق ملتا سی پیا فکفرت بانعام اللہ انہوں کی کیتا انہوں اللہ دی نعمتوں دی ناشکری کی اللہ دی نعمتوں دی ناشکری کی پھر کی ہویا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر عذاب مسلط کر دیتا کس چیز دا بھوک دا اور خوف دا کس واسطے کیتا اس واسطے کیتا جڑا انہوں نے عمل کیتا جو اللہ دی ناشکری کرنے والے سی دوستو اللہ دی ذات میں جو تانوں شکر والی زبان عطا فرمائے کہ تو پتہ ہے چلیا اگر کوئی بستی ہے کوئی ملک والے لوگ
کسی قبیلے والے اگر اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات انہوں نے پرکھ مسلط کر دیتی ہے اور خوف مسلط کر دیتی ہے۔ آج امت مسلمان کا کی حال ہے؟ آج سارے پاکستان کا کی حال ہے؟ آج اسی پریشانیاں دے خوف اندر مبتلا کیوں ہاں؟ آج بھوک دی بھی سانو خوف ہے اور آج سانو دشمن دا بھی خوف۔ آج بھوک ہو چکی ہے، آج پہلے نفسی دا عالم ہے، کھان پین دی کمی ہر طرف ذکر ہو رہا ہے، مہنگائی دا رونا رویا جا رہا ہے، مگر میں اور تسی حکم نہیں کرتے، اس طرف توجہ نہیں دین لگے کہ اسی اجتماعی طور تے ناشکرے ہو چکے۔ ارباں دے مالک نے، خرباں دے مالک نے پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں، ہور تے تماندر پے نے، ہور تے لالچ اندر پے نے، کرسی دی لالچ اندر پے ہے، کوئی مال و دولت دی لالچ اندر پے ہے، کوئی ملک دی باغ دولت سنبھالن دی لالچ اندر پے ہے، جو انعامات ملے انہوں نے شکر ادا کرنا۔ آج مجموعی طور تے سارے ملک دے وچ افلاس دا دور دورہ ہے، خوف دا دور دورہ، کی بنے گا کی ہوئے گا۔ وجہ کی ہے؟ اسی ناشکری قوم بن چکے۔ اللہ دی ذات سانو بچائے اپنے عذاب کو، اللہ دی ذات سانو محفوظ فرمائے اور شکر کرنے والا بنائے۔ اور ناشکری نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ، 3 بندے سن، انہوں نے کوڑ دا مریض اللہ سی، ایک گنجا سی، ایک اندھا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور انہوں جڑا کوڑ والا سی انہوں پتہ کیتا اگر تم اللہ عطا کرے تو کی چاہیے تینوں؟ انہوں نے کہا میرے بات اپنا خوبصورتی مل جائے، میری جلد صاف ہو جائے، تمہارا دولت مل جائے، میں یہی کرنا پوچھا۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے صحت و تندرستی عطا دی تھی، خوبصورت ہو گیا اور انہوں اونٹا کا بارہ مل گیا، اونٹ مل گئے کھلے۔ دوسرا بندے کو لگے انہیں کیا میرے باغ ہوں، میرے خوبصورتی آ جائے گی، میں لوگوں میں بیٹھا تھا، منو شرمندگی نہیں ہوئے گی، وہی خواہش تھی، انہوں عطا کر دیتا گیا، انہوں گائیاں کا ریوڑ دے دیتا گیا، گاواں میں پانی کیوں کرتی ہیں۔ تیسرا بندہ جڑا اندھا سی انہوں کیا منو بصارت مل جائے، میں دیکھنے والا ہو جاواں، منو اکھاں مل جائیں تے میری ادواز میرا ساری دنیا میری رنگین ہو جائے، منو پتہ چلے اس کو اکھاں مل گئیاں، اس کو بکریاں دیتی گئی۔ کچھ ٹائم گزریا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا، فرشتہ آیا انسانی شکل میں انہوں نے پتہ کیتا، ایک فقیر بن کے آیا، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں تے میرا ذات راہ ختم ہو گیا تے تمہیں اللہ نے بڑا عطا کیتے ہے تے تم انہوں ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنا سفر تے چلا جاؤں، اپنی منزل تے پہنچ جاؤں۔ اس بندے نے جڑا کوڑی دے مرد والا سی، اس بندے نے کیا کہ میرے تے اور بھی عزیز و کرام سے بڑے حق نے، میں نہیں تمہیں دے سکتا۔ نے کیا فرشتے نے کیا تو کوئی شخص نہیں کہ تو کوڑ دے مرد میں مبتلا ہے، تنوں کو اپنے کو بٹھانا پسند نہیں سی کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنوں صحت دیتی، تنوں مار دیتا، اور تو اللہ دے نام تو تے منہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا جا جا کام کر، میں تے جدی پشتی خاندانی رئیساں، میرا تے مالی شروع تو آ رہا ہے، میں تے کدی سن مبتلا ہی نہیں تھی ایسی بیماری اندر، فرشتے دعا کی اگر تو اس بیماری اندر مبتلا ہے دوبارہ ادھر قرآن ہے۔ گنجے پڑے گئے، ادھر بھی کوئی معاملات ہوئے، انہوں بھی ساریاں بات بیان کی تھی، انہوں نے کہا میں تے خاندانی رئیسیا، میرے کو تے شروع تو یہ چڑھنے، منو کس چیز دی میں نہیں دے سکتا تھا، میں کیوں جاواں؟ فرشتے نے اس واسطے دعا کی تھی پرانی حالت اندر آ جائے اگر یہ ہوئی۔ تیسرے بندے کو گئے، وہ جڑا اندھا سی، اس کے اوپر گئے، سوال کیتا انہیں کہ اللہ دے نام دے منو بکریاں دے دے، منو ضرورت ہے، میں مفلس ہوں،
انہیں کیا وہ اللہ نے منو اکھاں عطا کیتیاں سی کہ اللہ نے منو انعامات دیتے اس اللہ کا میں جتنا شکر ادا کرا کم ہے تو اللہ دے نام جو دلایا جنا جتنا مال چاہیے دلایا فرشتے نے ان کیا تیری گاڑی آزمائش سی اور تو اللہ کا شکر ادا کر کے کامیاب دوسرے دوئے اس ناشکری دی وجہ تو اپنی پچھلی حالت میں چلے گئے مگر شکر کرنے والے نو اللہ دی ذات نے جو عطا کیتا سی اوتے صبر اور شکر کیتا اور شکر دی وجہ تو مال کا مالک ہے ناشکری کرنے والے نو کتنا نقصان ہے کہ جو ملے اسی سارا ضائع ہو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی نے حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں نے جہنم کا نظارہ کرایا گیا میں دیکھا اتنے عورتوں کی کثرت نال سی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ سی تسی صدقہ کریا کرو تاکہ تسی اللہ دے اس عذاب کو محفوظ ہو سکو اس واسطے کہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی بڑی کثرت نال جہنم میں فرمایا پتہ کیتا عورتوں نے کی وجہ سی یا رسول اللہ کی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں نے فرمایا عورتیں زیادہ لعنت ملامت کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت نال دیکھیا اور عورتوں کی وجہ کی ہے فرمایا کہ ایک عورت نو اگر اس کا خاوند ساری زندگی راضی رکھدا رہے انہوں خوش رکھدا رہے مگر ایک وقت انہوں کوئی غلط عمل ہو جائے اس کے دار کوئی ایسا عمل ہو جائے کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے تو کوئی جواب ہونا ہے کہ میں آج تک سکھ ویکھے ہی کو نہیں میں تو جدو دی ہاں کسے سے نہیں ہے میرے نام نے کسی بلائی کی تھی کوئی نہیں فرمایا وجہ ہے کہ شکر کرنے والے اللہ کی ذات زبان عطا فرمائے اور آخری باتوں میں ٹائم ہو چکے ہے شیطان ابلیس کو جدو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ رجیا گیا سی جدو انہوں اللہ تبارک و تعالی نے ذلالت والے پلے پھینک دیتا سی تے اس شیطان نے ابلیس نے ایک بات کہی سی قرآن اس کا شاہد ہے فرمایا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 شیطان نے بات کہی ابلیس نے یہ بات کہی مالک الملک تسا منو گمراہ کر دیتا ہوں میں کی کروں گا میں نقب لاواں گا میں راہ دے وچ کھڑا رہاں گا صراط المستقیم تہاڈی سیدھی راہ دے نال اپنا کھڑا لا کے بیٹھ جاواں کی کروں گا میں تہاڈے لوکاں دے اوپر حملہ کروں گا ثم لآتین من بین ایدیہم انہاں دے سجے پنوں حملہ کروں گا ومن خلفہم انہاں دے اگوں حملہ کروں گا ومن خلفہم اور پیچھے حملہ کروں گا وعن ایمانہم اور دائیں سائد تو حملہ کرے گا وعن شمائلہم اور دائیں سائد تو حملہ کرے گا ولا تجد اکثرهم شاکرین ایسا بات ہے کہ شیطان ساڈے تے صراط المستقیم تے سیدھی راہ تے تھڑا لا کے بیٹھیا ہے انہیں کیا میں تواڈے لوکاں تے اللہ دی حملہ کروں گا اگوں پیچھے کروں گا سجیوں کھبیوں کروں گا ہوے گا کی پھر انہوں نے وچوں اکثر لوگ جڑے نے وہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے اکثر لوگ کی ہوں گے وہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ کے دعا ہے اللہ کی ذات میرے اور تمہاروں شکر والی زبان عطا فرمائے اللہ کی ذات میرے اور تمہاروں اللہ کا شکر زیادہ تو زیادہ کرنے والی زبان اور دل عطا فرمائے کیسی اللہ کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو
इस्लाम दे उत्ते पैदा कीता है, अल्लाह दा शुक्र है। सानू इमामुल अंबिया दी उम्मती बनाया है, अल्लाह दा शुक्र है। सानू तौहीद दी समझ दी, अल्लाह दा शुक्र है। सानू सिराते मुस्तकीम ते चलाया है, अल्लाह दा शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू तुहानू मुकम्मल आजाद नाल बनाया है, अल्लाह दा शुक्र है। असीं इन नेमतां दा अल्लाह को शुक्र अदा कर लईए ताकि कल क़यामत दे दिन भी असीं साडी नजात दा ज़रिया बन जाए, दुनिया दे विच भी कामयाबी दा ज़रिया बन जाए। वाहिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।